اور اسی طرح یہ بدبخت کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہلا پھسلا کر جنگ پر آمادہ کیا تھا حضرت علی کے خلاف۔ علماء نے اس پر بات کی ہے، اس بدبخت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کی دعا کریں، ورنہ اس فتنے کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ختم کرے۔ یہ معاویہ کی پارٹی میں سے ہے، مولا علی کی پارٹی میں سے نہیں ہے۔ یعنی گویا صحابہ پر لعن طعن کرنا حضرت معاویہ کی پارٹی تھی، حضرت معاویہ کی پارٹی صحابہ پر لعن طعن کرتی تھی۔ العیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کاتب وحی ہیں، اور ان کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اختلاف تھا، یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس طرح ہر زمانے میں کچھ فتنے ابھرتے ہیں، اسی طرح آج کل کے زمانے میں ایک فتنہ ابھرا ہے جس کے بہت سے سادہ لو مسلمان نوجوان گرویدہ بنے ہیں، فالوورز بنے ہیں، اس کے اتباع کرنے والے بنے ہیں۔ اس کی بہت ساری باتیں جو کہ بعض اصولی طور پر اسلام اور شریعت کے خلاف ہیں، کچھ باتیں جو شریعت سے متصادم ہیں، بہت سے علماء نے اس پر بات کیا ہے اور اس کے عقائد اور اس کی گمراہیاں لوگوں کے سامنے لائے ہیں۔ تو میں بھی چند سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس دعوت کے ساتھ کہ جو لوگ اس فتنہ پرداز شخص کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ دوبارہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور علماء حق کی اتباع کریں، کیونکہ اس آدمی کا اپنا کوئی مسلک نہیں ہے۔ پہلے یہ بریلوی تھا، پھر دیوبندی بنا، پھر اہل حدیث بنا، اب اس نے اپنا ایک الگ سا فرقہ ایجاد کیا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ ایک نعرہ اس نے رکھا ہے۔ اور اس نعرے کی آڑ میں اس بدبخت نے صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کی ہے، طعن و تشنیع کی ہے، اور ان کے خلاف غلاظت بکی ہے، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلم طور پر کاتب وحی ہیں، لیکن یہ بدبخت تو ان کو کاتب وحی ہی نہیں مانتا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب کو مغفور لہم نہیں مانتا، کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں سارے صحابہ شامل نہیں ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف صفات سے ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کی کامیابی، ان کے فلاح و بہبود پانے والے، اور ان کے بارے میں مختلف قسم کے الفاظ خود رب العالمین نے استعمال کیے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الفائزون، اور فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ یہ ہیں صحابہ کرام جن کی اللہ نے اس طرح تعریف کی ہے، ان کو معیار حق قرار دیا ہے، اور یہ بدبخت کہتا نہیں، وہ رضی اللہ عنہ میں سارے شامل نہیں ہیں، اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہ بڑی بڑی غلاظتیں بکتا ہے۔ کہتا ہے معاویہ نے بیٹھ کر خطبہ پڑھنے کا جو پہلا کام، بیٹھ کر جس نے سب سے پہلے خطبہ پڑھا وہ معاویہ ہے، اور وجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ پیٹ ان کا بڑا ہو گیا تھا، چربی زیادہ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ایک بدتمیزانہ انداز ہے۔ ایک صحابی رسول اور برادر نسبتی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو زوجہ رسول ہیں، امہات المومنین میں سے، ان کے بھائی حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں،
ان کے بارے میں اس طرح گستاخی اور اس طرح ان کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ معاویہ کے دور میں تو لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کو ناحق قتل کرنا، اور اسی طرح تلوار کے زور پر یزید کے لیے بیعت لینا، یہ سارے الزامات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگاتا ہے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور معروف شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو بھی رافضی نظر آئے جو صحابہ پر لعن طعن کرتا ہو تو تم کہو کہ یہ معاویہ کی پارٹی میں سے ہے، مولا علی کی پارٹی میں سے نہیں ہے۔ یعنی گویا صحابہ پر لعن طعن کرنا حضرت معاویہ کی پارٹی تھی، حضرت معاویہ کی پارٹی صحابہ پر لعن طعن کرتی تھی۔ العیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کاتب وحی ہیں، اور ان کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اختلاف تھا یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ اور اسی طرح یہ بدبخت کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہلا پھسلا کر جنگ پر آمادہ کیا تھا حضرت علی کے خلاف۔ حالانکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مخلصانہ رائے تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب آئیں گی لوگ دیکھیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، لوگ پیچھے ہٹیں گے۔ وہ تو اس لیے ان کو لے کے جا رہے تھے، ان کی پوری عبارت ہے اس بارے میں۔ اور یہ بکواس کرتے ہوئے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حوض کوثر پلائیں گے، حوض کوثر میں سے پانی پلائیں گے، تو اچانک فرشتے آ کے کچھ صحابہ کے بیچ میں رکاوٹ بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے نہیں دیں گے، صحابہ کو پانی پلانے سے منع کریں گے۔ تو آپ پوچھیں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو کس طرح بگاڑا تھا، کس طرح دین میں تبدیلیاں کی تھی۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری اس کی بکواسات ہیں۔ بہرحال علماء نے اس پر بات کی ہے۔ اس بدبخت کو اللہ تعالی ہدایت دے، ہدایت کی دعا کریں، ورنہ اس فتنے کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ختم کرے۔ میں پڑھے لکھے سادہ لوگ، اسٹوڈنٹ قسم کے لوگ، ریسرچ والے لوگ جو کسی وجہ سے اس کے پیچھے لگے ہیں غلط فہمی سے، تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس بدبخت کے پیچھے جاؤ گے تو صحابہ کی نفرت کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزا اور ان جیسے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔